کیمپ کے شروع میں ہی ہم نے بات کی تھی کہ اگر نابینا افراد کو اچھی طرح سے تعلیم و تربیت دی جائے اور نارمل بچوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جائے تو یہ لوگ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، زندگی میں اپنا مقام بناتے ہیں۔ اس وقت کراچی میں جن نابینا خواتین و حضرات سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، ان کے ماں باپ نے خصوصی طور پر ان کی تعلیم و تربیت اور اچھی زندگی پر دھیان دیا، جس کی بدولت آج نہ صرف ان کے ماں باپ ان پر فخر کر سکتے ہیں بلکہ وہ معاشرے کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ ان بچوں کی زندگیاں کیا ہیں، ماں باپ کی سپورٹ کیسے رہی اور آگے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے۔ بینائی اور قوت سماعت و گویائی سے محروم افراد کے تعلیمی مرکز ایڈیریو میں ملتے ہیں نابینا میوزک ٹیچر اور ان کی چند اسٹوڈنٹ سے جو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں۔ کپڑے بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے، رات بہت کالی ہے ناصر، گھر میں رہو تو بہتر۔ شروع میں تو ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کام جو ہے پھر آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم یعنی کہ اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بہت سی صلاحیتیں دی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم بلائنڈ ہیں۔ ہیرا ابرار کراچی کی رہائشی ہیں اور انجم بی بی گلگت سے پڑھنے کے لیے کراچی آئی ہیں۔ دونوں سیکنڈ ایئر کی طالبات ہیں اور پیدائشی طور پر نابینا بھی۔ بنا آنکھوں کے ایک بیٹی تعلیم، صحت، مستقبل اور سیاسی منظر کو کیسے دیکھتی ہے، پوچھتے ہیں۔ ایڈیریو میں اچھی بات تو یہ کہ کوآپریشن ٹیچرز کا بہت ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہر لحاظ سے ہیلپ، اور پرابلمس ہمارے ساتھ کورس بکس کی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس بکس اویلیبلس نہیں ہوتی ہمارے کورس سے ریلیٹڈ، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی اسٹڈیز میں پرابلم ہو جاتی ہے۔ لیکچر کے علاوہ ہمیں بکس پرووائڈ کی جائیں، اس سے ہماری پرابلم حل ہو سکتی ہیں۔ ہمارے جو سوشل سیٹ اپ ہے، ہمارا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اس پہ کوئی نگاہ ہے آپ کی؟ بالکل اچھا نہیں، پولیٹیکل سے تو بہت برا، بہت سچویشن خراب، اس طرح کی جھگڑے وغیرہ۔ پڑھنے کا بہت شوق تھا، آخر میں وہاں جب اسکول تو انگریزوں نے وہ اسکول کھولے تھے، 5 تک تھی، پھر میں نے وہاں سے پڑھ کے یہاں آئی ہوں۔ یہاں آ کے پھر میں نے ابھی سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں میرا آخری سال ہے، اس کے بعد میں یونیورسٹی جانا چاہ رہی ہوں۔ کیا کہتی ہیں آپ اپنی جیسی بچیوں کو جو پڑھنا چاہتی ہیں اور دیکھ نہیں سکتی، بینائی سے محروم ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ ان کو خود بھی، اگر گھر والے ان کو نہیں کہتے ہیں، میرے گھر والوں نے مجھے آج تک نہیں کہا، میں نے خود کیا، میں ہر کام کرتی ہوں، میں نیٹنگ بھی کرتی ہوں، کھانا بھی بناتی ہوں۔ پاکستان میں نابینا افراد گھریلو مشکلات اور اپنی معذوری سے لڑ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، انتھک محنت سے زندگی میں اپنا مقام بناتے ہیں، لیکن نہ تو سرکاری سطح پر ان افراد کی سنوائی ہے اور نہ ہی معاشرتی معاملات میں انہیں مناسب جگہ دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اتنی خاص پرابلم تو ہمیں تو نہیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں تو کوئی فیل نہیں ہوتا پرابلم نا۔ کیا کام کر سکتا ہے ایک بلائنڈ پرسن؟ سر ہم کام کر سکتے ہیں، بہت سارے کام کر سکتے ہیں، سارے روٹین کے کام کر لیتے ہیں۔ کوٹے کو بڑھائے، جو 1% یا 2% ہے اس کو انکریز کرے، اور پرائیویٹ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو پابند کرے کہ ان کو وہ امپلائمنٹ دیں۔ رخسانہ مرچنٹ کراچی کے ایک متمول گھرانے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، لیکن ہنستی مسکراتی خاتون کی خوبصورت آنکھیں اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتی۔ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، اور رخسانہ مرچنٹ کی زندگی کیسے گزری، ذرا سنیے گا۔ میں بچپن سے ہی مجھے آئی پرابلم تھا، لیکن پتہ جب میں کلاس 9 میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے آئی پرابلم ہے۔ پتہ چلا تو بہت ڈپریشن ہونے لگا، پھر فادر لے کے لنڈن چلے گئے، وہاں پہ ریسرچ وغیرہ ہوا، لیکن there was no treatment. So then we came back to Karachi. پھر I came to Idario to see the children here just to visit. لیکن پھر میڈم قدسیہ خان نے مجھ کو گائیڈ کیا کہ نہیں، آپ میٹرک کریں یہاں سے، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو then I did 9th and 10th again and I went to college. انگلش لٹریچر میں نے ایم اے کیا، اور اس کے بعد میں انٹر کے بعد سے یہاں اٹیچ رہی آئیڈریو،
اور ماشاءاللہ اب تک ہوں انگلش میں لیکچرار ہوں. رخسانہ مرچنٹ نابینا ضرور ہیں، لیکن ان کی انتھک محنت اور تعلیم یافتہ خاندان کی بدولت یہ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچ گئیں. لیکن کیا ملک میں بسنے والے اکثر نابینا افراد کی زندگی ایسے ہی کامیابی کے ساتھ گزر رہی ہے؟ پوچھتے ہیں رخسانہ مرچنٹ اور رضیہ ناصر سے. آف کورس سب سے پہلی تو پرابلم یہ ہے کہ گھر میں ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اگر ایکسیپٹ کرتے تو پھر وہ لوگ ان کو جیسا ایک کارنر میں بٹھا دیتے کہ تم یہاں بیٹھو، مطلب پارٹیسپیشن نہیں کرنے دیتے کسی بھی چیز میں. ویری ویری تھینکفل ٹو مائی فیملی، دس مس قدسیہ خان ہو گائیڈڈ می اینڈ آئی ایم ریچ ٹو دس اسٹیٹ. اور پریزیڈنٹ سے تو یہی ہے کہ ہمیں بھی سیاست میں آنے دیں، ہم بھی ان کے ایکول آ کے اور کام کریں اور اپنا پروف کریں کہ ہم بھی ایبل ہیں. ایز اٹ از فارن کنٹری میں تو ہے نا ایک منسٹر، آئی ڈونٹ نو دا نیم، بٹ ایک منسٹر ہے جو بلائنڈ ہو کے بھی کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے یہاں بلائنڈ پرسن ہے، گورنمنٹ میں زیادہ اچھی طرح دیکھ لیں گے چیزوں کو. آئی تھنک سو یا بیکاز ان کا سکس سینس اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ نارمل سے زیادہ ایفرٹ لگا کے کام کر سکتے ہیں. بیٹا بھی میرا مطلب جسے پارشلی بلائنڈ کہتے ہیں ہم لوگ سائٹڈ میں، ایکچولی بائی برتھ اس کا تھا پرابلم. تو لیکن یہ کہ جب میں نے اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو 1-2 سال تک تو انہوں نے رکھا اس کو، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے نہیں چل سکے گا، پلیز اس کو کوئی اور اسکول میں کروائے ایڈمیشن. اور پھر آخر ہم ایڈیریو میں یا لاسٹ اسکول میں یہاں پہ آئے. یہاں میم قدسیہ نے ہماری کافی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. مجھے اندازہ ہے کہ یہ بچے کسی طرح سے بھی نارمل بچوں سے کم نہیں ہیں. غربت اور بے بسی نے ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقے سے زندگی کے کئی رنگ چھین لیے ہیں. ہمارے ارد گرد ظلم اور ناانصافی کا ایک ایسا ادھم مچا ہے کہ لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں، بدحالی سے بیویوں کو پیٹتے ہیں، اپنی اولادیں اور گردے بھی بیچ ڈالتے ہیں. لیکن آفرین ہے اس بااختیار ٹولے پر جس کے کان پر جوں نہیں رینگتی اور جو کسی کی چیخ و پکار پر ہرگز کان نہیں دھرتا. ہمارے ارد گرد اس وقت چند ایسے قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد ہیں جنہیں بہت کچھ کہنا ہے ہم سے، جنہیں بہت شکوے ہیں سرکار سے، ہمارے معاشرے سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، لیکن اس بریک کے بعد.